علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے۔ بلال امجد ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے لیکن برطانیہ میں رہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جی کہ بنگلہ دیش سے خبر ہے کہ وہاں ایک سابق چیف جسٹس کو کرپشن اور ناقص فیصلوں پہ 11 سال قید کی سزا سنا دی گئی، جبکہ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ براہ کرم روشنی ڈالیں۔ بلال امجد صاحب، میرے بھائی، اسی لیے تو بنگلہ دیش نے چند اشروں کے اندر پاکستان کو لینتھوں سے پیچھے چھوڑ دیا۔ کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں بنگلہ دیش ہم سے کوسوں آگے نہیں جا چکا۔ پاکستان کی مونچھیں، توندیں، پگڑیاں، میرا اشارہ فیوڈلز کی طرف، یہ مذاق اڑایا کرتے تھے ان کا، ٹھگنے کالے پیلے، میں تمہیں تو بچے جننے کے سوا کام ہی کوئی نہیں۔ ان سب کے منہ پہ ان کالے پیلوں نے، ٹھگنوں نے ایسا تھپڑ رسید کیا ہے کہ پوچھیں کچھ نہ۔ اور تو اور جب ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا، ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، انہیں بچے جننے کے بعد تانے دیتے تھے۔ آج بنگلہ دیش کی آبادی 1.2%، جبکہ ہم ماشاءاللہ 2.1% کے حساب سے بڑھ رہے ہیں۔ کھانے کو ہے کچھ نہیں، بھوک ننگ مہنگائی ننگی ناچ رہی ہے ہر چوک میں، لیکن یہ تو آپ آبادی پہ کنٹرول نہیں کر سکے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ 10 سال بعد کیسی قیامت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ میں کہا کرتا تھا ایک زمانے میں کہ ہوش کرو، بندہ بندے کو کھائے گا۔ بندہ بندے کو کھانا شروع کر چکا ہے۔ آگے چلیں۔ عورتوں کی آزادی کے حوالے سے 156 ملکوں میں بنگلہ دیش 50ویں نمبر پہ ہے، جبکہ ہم 153ویں نمبر پہ ہیں۔ ڈوب مرنا چاہیے، کیا وہ مسلمان ملک نہیں ہے؟ لیکن انہوں نے ہر بلیک میلر کو، جس میں ہر طرح کا بلیک میلر شامل ہے، ہر قسم کا مافیا شامل ہے، انہوں نے نتھ ڈال دی ہے یہاں۔ اب بھائی اب اس زمانے میں باعزت جو مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے گھرانے بڑی تیزی سے ایک ایسی سچویشن کی طرف، بیکاز آف دا گلوبل کنڈیشنز، پہنچ گئے ہیں کہ جب تک میاں بیوی دونوں نہیں کما رہے، گھر نہیں چل رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ انتہا پہ پہنچ جائے گا۔ لیکن یہاں بے شرم، بے حیا اور احمق اپنی اپنی ڈیفینیشنز لے کے بیٹھے ہیں۔ ان کو کک سمجھ نہیں ہے کہ مستقبل میں ان کا حال اس سے بھی برا ہوگا۔ اچھا، ورلڈ بینک، ورلڈ اکنامک فورم اور اکنامک انٹیلیجنس یونٹ وغیرہ بنگلہ دیش کی ترقی کو ونڈرفل پزل کہہ رہے ہیں۔ ونڈرفل پزل ہو، جو کہتے ہیں میں پزل ہو گیا، جو چیز سمجھ نہیں آتی، بچے کرتے ہیں پزل مزل، مجھے اس کا لمبا چڑھا نہیں پتا ہے۔ ونڈرفل پزل، اچھا۔ اور یہ وہی ماتڑ، بھوکا، ننگا، کالا، پیلا، ناٹا، چھوٹا بنگلہ دیش ہے جس کے بارے میں اس وقت کے سیاسی جینیس ایک امریکن ہینری کسنجر نے، جب بنگلہ دیش آزاد ہوا، اس کو باٹم لیس باسکٹ قرار دیا تھا، یعنی ایسی ٹوکری جس کا پیندہ ہی نہیں ہے، نیچے سے گلی ہوئی ہے۔ آج یہی بے پیندے کی باسکٹ پھلوں اور پھولوں سے بھری ہوئی ہے، اور ہم کشکول اٹھائے IMF کے پھیرے لگا رہے ہیں۔ دنیا بنگلہ دیش کی حیران کن ترقی پہ کتابیں لکھ رہی ہے۔ اچھا، ایک کتاب کا نام ہے بنگلہ دیش دا ٹیسٹ کیس آف ڈیولپمنٹ۔ اچھا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش ترقی کر سکتا ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی بھی ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انصاف،
فوری انصاف، شفاف انصاف. اچھا، اب ہم آدھی گواہی عورت فلانا، آدھی عورتیں. منیر نیازی صاحب اللہ غنی کا رحمت کرے، عظیم ترین شاعروں میں سے ایک، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان نے کیا ترقی کرنی، یہاں تو آدھی آبادی دیواروں دروازوں کے پیچھے بند کر کے باقی آدھی آبادی ان کی حفاظت پہ بیٹھی ہے. سو میرے بھائی، یہ جو آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے نا، تو یہ ایک ریالٹی ہے. میں نے تو پچھلے دنوں، میرا خیال ہے چند ہفتے بھی نہیں ہوئے، میں نے تو بنگلہ دیش، میں نے وہ کہا تھا پتہ نہیں کیا کریں، میں نے کہا چھوڑو، پاکستان کو بنگلہ دیش ہی بنا لو، باعزت باوقار ملک ہے. اچھا، اور کمال آپ کو بتاؤں، پاکستان یہ تو بیچارہ پتہ نہیں اب ہمارا حال کیا ہے. بنگلہ دیش نے بہت سے انڈیکیٹرز کی روشنی میں بھارت کو بھی مات کر دیا ہے. 2011 سے 2019 تک بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس میں 8.6% کے حساب سے اضافہ ہوا، جبکہ پوری دنیا میں یہ شرح تھی 0.4%. بنگلہ دیش کی اکانومی کا حجم 410 بلین، جبکہ پاکستان کی تقریباً 260 بلین. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ڈوب مرنے کے لیے غیرت کی بھی ضرورت ہے. بڑکیں، میرے کالم کا عنوان تھا بڑکیں بند بنگلہ دیشی بن کے دکھا دو. تو آپ نے جو کہا وہ ایک بنیادی حقیقت ہے جسے پوری دنیا مان رہی ہے. میرے اور آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑنا ہے. یہاں لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں، نہ عدالتی انصاف ملتا ہے، 3 نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نہ اقتصادی انصاف کا کوئی تصور ہے. یہ بالکل جن جفا چند خاندانوں کا. شرم بھی نہیں آتی اس ملک کے دانشوروں کو جو اس جگاڑ کو جمہوریت کہتے ہیں. اور 20 بار میں کہہ چکا ہوں، جمہوریت کا لفظ نکلا جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو، یعنی جس نظام نے عوام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تم اس کی جفیاں چمیاں لیے جا رہے ہو. تو کوئی غیرت کرو. یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. دیکھو، اگر عوام، جمہوریت ہے عوام کی حکومت، کوئی عوام تو اسمبلیوں میں دکھائی نہیں دیتے. یہاں تو واردات کی، جگاڑ کی، ٹھگی کی انتہا یہ ہے کہ جو خصوصی نشستیں ہوتی ہیں اس میں بھی بے گماد گھسا دیتے. وہاں بھی کوئی ریٹائرڈ پرنسپل، کوئی ڈاکٹریٹ کی ہو کسی نے، کوئی بڑی ٹاپ کی ویسے ڈاکٹر ہو، کوئی آئی ٹی کی ایکسپرٹ ہو خاتون. کبھی سنا آپ نے کوئی ریٹائرڈ وائس چانسلر اسمبلی میں گیا ہو؟ کوئی ٹاپ کا انجینئر ہے، وہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، میں نے 2-4 سال لگے، میں الیکشن لڑتا ہوں. سوال ہی نہیں پیدا ہوں. کان ٹوٹے بے شرم بے حیا لوگوں کا ایک جتھا ہے اس ملک میں جو روز اول سے وہ قابض ہے. اچھا، ایک اگر گنڈ کپ جاتا ہے، دوسرا گنڈ کپ اس کی جگہ آ جاتا ہے. ایک عام آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی. مجھے ایک بات بتائیں آپ، پاکستان میں لوور مڈل اور مڈل کلاس کے بچے کس میدان میں انہوں نے ڈنکا نہیں بجائے؟ کھیلوں سے لے کے شاعری تک، نثر تک. جج بنے، جرنیل بنے، بیوروکریٹ بنے، اعلیٰ ترین مصور بنے، سنگر بنے، شاعر بنے، یو نیم اٹ. آئی ٹی کے ایکسپرٹس بنے، پتہ نہیں کیا، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. اسمبلی کا ممبر نہیں. اس کی وجہ ہے وہ رستہ ہی ایسا ہے جس پہ جانے کی اجازت یا تو کنٹٹے کو ملتی ہے، یا وہ جو کنٹٹا بن جائے، پیدائشی طور پہ کنٹٹا نہ بھی ہو، وارداتیں کرے، پیسہ پوسا اکٹھا کرے، بے شرمی بے حیائی کا سٹاک ہو، پہنچ جاؤ، ختم.